بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا مرحبا کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ سیگمنٹس کو شروع کرنے سے پہلے آئیے اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں وہ چاہیے کہ اپنے پیارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام کا آغاز ہوا، درود پاک کی فضیلت آپ کو سنائی۔ اب بڑھتے ہیں آج کے سوال کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کا سوال کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کیا ہے۔ جی آج کا سوال، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ کیا ہے آج کا سوال کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ آج کا سوال ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں اب اپنے پروگرام کے آغاز کی جانب۔ آپ کو پتہ ہے کہ اپنے پروگرام کا آغاز کس سیگمنٹ سے کرتے ہیں، اور پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت نصیب فرمائے، آمین۔ تو جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اگلا سیگمنٹ ہمارا کون سا ہوتا ہے؟ کلام۔ جی ہاں آئیے بڑھتے ہیں کلام کی جانب۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی، بات کرتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہے یہ ایمان کے آئے یہ لحظ اپنے منگتوں اپنے منگتوں اپنے منگتوں وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. حمزہ بھائی اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے, آمین. تو جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے مل کے کچھ نعرے لگاتے ہیں. محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی, آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی, ہے شفیع الورا. سب سے آخری نبی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, ماشاء اللہ. جتنے پیارے پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے ایک واقعہ. بچوں کی شان, بچوں کی شان. جی ہاں پیارے پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج جو ہم واقعہ سننے والے ہیں وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے, اور ہمیں اس واقعے سے ایک نیکی کے بارے میں معلوم ہوگا, اس پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے. تو کہیں نہیں جائیے گا, آخر تک سیگمنٹ کے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ دوازل آپ کو اس سیگمنٹ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. چلتے ہیں واقعے کی طرف. پیارے بچوں, واقعہ ہے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جنتی صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا. پیارے بچوں, حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس حاضر ہوئے اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں تو آپ پر بہت زیادہ درود پاک پڑھتا ہوں, اب آپ بتا دیجئے کہ کتنا حصہ یعنی ٹائم پیریڈ میں درود پاک کے لیے مقرر کر لوں. کیا عرض کی؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں تو آپ پر بہت زیادہ درود پاک پڑھتا ہوں, میں تو آپ پر بہت زیادہ درود پاک پڑھا کرتا ہوں, اب آپ بتا دیجئے کہ کتنا حصہ یعنی ٹائم پیریڈ میں درود پاک پڑھنے کے لیے مقرر یعنی فکس کر لوں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا, جتنا چاہو مقرر کر لو. پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, میں نے اپنے اوراد و وظائف کا چوتھائی حصہ یعنی 1/4 درود پڑھنے کے لیے مقرر کر لوں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جتنا چاہو مقرر کر لو, اگر تم چوتھائی یعنی 1/4 سے زیادہ بھی حصہ مقرر کر لو گے تو تمہارے لیے ہی بہتر ہوگا. پھر دوبارہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, میں اپنے اوراد و وظائف کا آدھا حصہ درود پاک پڑھنے کے لیے مقرر کر لوں. پھر آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جتنا چاہو مقرر کر لو, اور اگر تم اس سے بھی زیادہ وقت مقرر کر لو گے تو تمہارے لیے ہی بہتر ہوگا. پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار پھر عرض کی کہ میں اپنے اوراد و وظائف کا 2/3 یعنی 2/3 مقرر کر لوں. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جتنا چاہو وقت مقرر کر لو, اگر تم اس سے بھی زیادہ وقت مقرر کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا. سبحان اللہ. پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور بار عرض کی, میں اپنے اوراد و وظائف کا پورا حصہ درود پڑھتا رہوں. تو اللہ پاک کے آخری نبی تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور بار عرض کی, میں اپنے اوراد و وظائف کا پورا حصہ درود پڑھتا رہوں گا. تو اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر ایسا کرو گے تو درود پاک تمہاری تمام فکروں اور غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہارے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جتنے پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں اس واقعے سے جو نیکی کی بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ہی فائدہ ہوگا. کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ہی فائدہ ہوگا, اور ہماری بہت ساری مشکلیں درود پاک پڑھنے کی برکت سے دور ہو جائیں گی. سبحان اللہ. پاک سے دعا ہے کہ ہمیں آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وبارک وسلم. آپ لوگوں نے واقعہ سنا؟ کیسا واقعہ تھا؟ اچھا واقعہ تھا. چلیں یہ بتائیں اس واقعے کا ٹاپک کیا تھا. اب اس واقعے میں ایک لفظ تھا جس کا بار بار ذکر ہو رہا تھا. شاید پورا واقعہ اسی پہ تھا. تو کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں. درود پاک. جی ہاں, درود پاک. جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ آپ نے ایک واقعہ سنا اور اب بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. تو کون سیگمنٹ ہوگا؟ کون سیگمنٹ ہوگا؟ کسی کو پتہ ہے؟ گیس کرنے ویسے کون سیگمنٹ ہوگا اگلا سیگمنٹ؟ پرانی صورتیں. پرانی صورتیں. اور آپ بتائیں. مانا فیضان مدینہ. تو کس کی طرف بڑھیں؟ چلیں دونوں نہیں, اب بھی ہم کچھ ٹائم کرتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کوئز ٹائم. بچوں کی شان, بچوں کی شان. جی ہاں پیارے پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ہمارا سیگمنٹ ہے کوئز ٹائم. اور اس سیگمنٹ میں ہم پیارے پیارے بچوں سے کچھ سوالات کرتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کون سے سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے, بتائیے لفظ یونس میں کتنے حروف ہیں؟ لفظ یونس. یونس کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں. 6 حروف ہیں. کتنے ذرا مائک پہ, مائک. یونس بولا, یونس. چلیں اور کو بتائیں. جی 4 حروف ہے. 4 حروف ہیں. کیسے؟ یہ واو نون سین. یہ کیا جی ماشاء اللہ, جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی ہاں, لفظ یونس میں 4 حروف ہیں. ماشاء اللہ. جی اگلا سوال ہے, ہمیں کس ہاتھ سے لینا اور دینا چاہیے؟ جی کون بتائے گا؟ ماشاء اللہ, سب کو بتاتا ہے عموماً, تو سب بتا دیں مل کر. سیدھے ہاتھ سے. ہاں, سیدھے ہاتھ سے. ماشاء اللہ, سب کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی اگلا سوال, اور سوال ہے کون سی نماز میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے؟ اب آپ نے تھوڑا سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے, ٹھیک ہے؟ چلیں آپ بتائیں. عشاء کی نماز میں. سے پوچھے. جی اگر یہ جواب ہے تو آپ بتائیں. پھر یہ جواب دے رہے تھے آپ کچھ اور جواب دیں گے. وطر میں. جی ہاں, وطر کی نماز میں. جواب درست ہے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. جی اگلا سوال, حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک کس اسلامی مہینے میں آتا ہے؟ جی بتائیں, کون بتائے گا؟ ہاتھ تو اٹھ رہے ہیں کافی. چلیں آپ بتائیں. عبید بھائی. جی ربیع الثانی. ربیع الثانی یعنی ربیع الآخر. ماشاء اللہ, آپ کا جواب درست ہے. میں نے سوال کیا تھا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک کس اسلامی مہینے میں آتا ہے, اور جواب ہے ربیع الآخر کے مہینے. ماشاء اللہ. جی اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں, اور سوال ہے یہ بتائیے کہ ناشتہ کس وقت کے کھانے کو کہتے ہیں؟ ناشتہ کسے کہتے ہیں؟ ناشتہ کسے کہتے ہیں؟ کھانے کو کہتے ہیں نا, جو ہم کب کرتے ہیں. یہ کون بتائے گا؟ یہ تو سوال ہے بھائی. جی آپ بتائیں. صبح کے ناشتے. صبح کے ناشتے میں کرتے ہیں ناشتہ؟ صبح کے کھانے میں. صبح کے کھانے میں کرتے ہیں. جی ہاں, جواب درست ہے. سبحان اللہ. سوال کیا تھا؟ سوال بتائیں دوبارہ. سوال, ناشتہ کس وقت کرتے ہیں؟ ناشتہ کس وقت کے کھانے کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ صبح کے کھانے کو کہتے ہیں. ماشاء اللہ, جواب کا درست ہے. اللہ پاک سب کو برکتیں نصیب فرمائے, آمین. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ پیارے پیارے بچوں سے کچھ پیارے پیارے سوالات ہوئے اور انہوں نے پیارے پیارے جوابات دیے, درست جواب دیے. تقریباً سب نے درست جواب دیے. ماشاء اللہ. اور اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, لیکن اس سے پہلے کچھ نعرے لگاتے ہیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی.
سب صحابیات بھی، جنتی جنتی حضرت صدیق بھی، جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی، جنتی جنتی عثمان غنی، جنتی جنتی فاطمہ اور علی، جنتی جنتی ہیں حسن حسین بھی، جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی، جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی، ماشاء اللہ۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کو آگے کی طرف اور بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ماہنامہ فیضان مدینہ۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے دعوت اسلامی کے ماہنامہ فیضان مدینہ میں سے کچھ اچھی اور فائدہ مند باتیں۔ تو آج ہم فروری 2017 کے ماہنامہ فیضان مدینہ میں سے فرشتوں کے بارے میں اسلامی عقیدہ سنیں گے۔ پیارے بچوں، فرشتے نوری مخلوق ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں نور سے پیدا کیا اور ہماری نظروں سے چھپا رکھا ہے، اور انہیں ایسی طاقت دی ہے کہ جس شکل میں چاہیں ظاہر ہو جائیں۔ بچوں، فرشتے اللہ پاک کی مرضی کے خلاف اگینسٹ کچھ نہیں کرتے اور یہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اور ہاں بچوں، کسی بھی فرشتے کی چھوٹی سی بے ادبی کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، اور جو فرشتوں کے ہونے کا ہی انکار کرے یا یہ کہے کہ فرشتے نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، ایسا کہنے والا بھی مسلمان نہیں رہتا۔ پیارے بچوں، فرشتوں کی تعداد اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، جس نے انہیں پیدا کیا اور اس کے بتائے سے اس کا رسول جانے۔ 4 فرشتے بہت مشہور ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ یہ سب فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ بچوں، اللہ پاک نے فرشتوں کے ذمے الگ الگ کام لگائے ہیں، جن میں سے کچھ کام یہ ہیں: انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس وحی لانا، بارش برسانا، ہوائیں چلانا، مخلوق تک روزی پہنچانا، انسان کی حفاظت کرنا، نیک اجتماعات میں شریک ہونا، انسان کے نامہ اعمال لکھنا، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر حاضر ہونا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مسلمانوں کا درود پہنچانا، مردوں سے سوال کرنا، روح قبض کرنا، گناہ گاروں کو سزا دینا، سور پھونکنا، اور ان کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں جو فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے سیگمنٹ ماہنامہ فیضان مدینہ میں ہم نے آج فرشتوں کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کی۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ آئیے اپنے پروگرام میں ایک کال شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا نام محمد احمد اتاری ہے۔ میری خواہش ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دے۔ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ۔ جی حمزہ بھائی سنا دیں اگر آپ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا
سے بالا والا ہمارا نبی. سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی, احمد مجتبی سب سے آخری نبی, آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی, شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی, تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی, ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی, ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی, آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی, اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی, ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی, عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی, عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی, عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی, اولیاء نے بھی کہا سب سے آخری نبی, بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی, ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی, نعرہ اتار کا سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ. جیتے پیارے میرے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں. اس کا ٹاپک ہے سیفٹی اینڈ سیکورٹی. جی. بچوں کی شان, بچوں کی شان. پیارے بچوں, سیگمنٹ چلڈرن سیفٹی اینڈ سیکورٹی کے ساتھ میں ہوں حسن رضا. بچوں, سیفٹی اینڈ سیکورٹی میں آج جو امپورٹنٹ ٹاپک ہم شامل کریں گے وہ ہے سیف ایٹ ہوم, یعنی کہ ہم اپنے آپ کو اپنے گھروں یا پھر گھروں سے باہر جاتے وقت کس طرح سیف اینڈ سیکور رکھ سکتے ہیں. بچوں, سب سے پہلی بات جو ہم سب بچوں کو اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ اکثر بچے ڈور بیل بجتے کے ساتھ ہی بغیر پوچھے ڈور اوپن کر دیتے ہیں, جو کہ نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کوئی بھی آپ کے گھر آ سکتا ہے, لہٰذا ہمیشہ پوچھ کر دروازہ کھولیں. باہر جاتے وقت یا اندر آتے وقت دروازے کو فوراً کلوز کر دیں تاکہ ایک تو آپ اور آپ کی فیملی سیف رہ سکے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کوئی اجنبی, کوئی اسٹرینجر یا پھر کوئی اینیمل جیسے کیٹ یا ڈاگ وغیرہ آپ کے گھر میں نہیں گھس سکے گا. گھروں میں آنے والی کالز یا ہمارے بڑوں کے سیل فونز پر اگر آپ کال ریسیو کریں تو کبھی دوسری جانب موجود ایسا شخص جس کو آپ یا آپ کے فیملی ممبرز نہیں جانتے, اس کو اپنی کمپلیٹ انفارمیشن ہرگز شیئر نہ کریں. اگر آپ گھر پر اکیلے موجود ہو, کسی اسٹرینجر کے لیے دروازہ نہ کھولیں جب تک اس کے ساتھ یا باہر کوئی آپ کا اپنا فیملی ممبر موجود نہ ہو. گھر پر موجود اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر نظر رکھیں. انہیں الیکٹرک آئٹمس, سلنڈر یا پھر واشنگ ایریاز کی طرف نہ جانے دیں, کیونکہ یہ ان کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی خطرناک ہو سکتے ہیں. پیارے بچوں, گھر میں جو میڈیسنز وغیرہ ہوتی ہیں ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے اور چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی ان سے دور رکھنا چاہیے. پیارے بچوں, جب تک آپ کے پیرنٹس یا فیملی ممبر آپ کو گفٹ نہ دیں یا کسی اسٹرینجر سے وہ گفٹ لینے کا نہ کہیں, تب تک آپ نہ ہی اس اجنبی پر ٹرسٹ کریں اور نہ ہی اس سے ایسا کوئی گفٹ وغیرہ ریسیو کریں. ہمیں اپنے گھر, اپنی فیملی کے ممبرز اور ہم سے ریلیٹڈ لوگوں کے سیل فون نمبر اور جگہوں کے بارے میں انفارمیشن رکھنی چاہیے کہ اگر کبھی ہم گھر میں اکیلے ہوں اور ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو یا ہماری کسی بہن بھائی کے ساتھ ہو جائے تو ہمارا کانٹیکٹ ہمارے گھر والوں سے ہو جائے اور ہم سیف رہ سکیں. بچوں, گھروں میں آگ لگنے والی چیزوں جیسے کہ لائٹر ماچس وغیرہ سے ہرگز نہ کھیلیں اور نہ ہی اپنے سے چھوٹے کسی بچے کو اس سے کھیلنے دیں. ان کی وجہ سے آگ لگ سکتی ہے اور ہمارا نقصان ہو سکتا ہے. گھروں میں بڑوں کی غیر موجودگی میں کبھی بھی اپنے دوستوں یا پھر کلاس فیلوز کو گھر پر نہ بلائیں, کیونکہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. کچھ بچے پھولوں پودوں کو توڑتے ہیں, خراب کرتے ہیں, انہیں بسل دیتے ہیں. ان میں پھولوں یا پودوں کے ساتھ لگے ہوئے کانٹے بھی ہوتے ہیں جس سے ہمیں چوٹ یا رگڑ بھی لگ سکتی ہے, لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے. پیارے بچوں, ہمارے گھروں میں کچھ ہیوی مشینز جیسا کہ ایکسرسائز کرنے کی مشین, موٹر مشین, مکینیکل ٹول وغیرہ موجود ہوتے ہیں اور ہم یا ہمارے چھوٹے بہن بھائی ان سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ نہیں کرنا چاہیے.
ان چیزوں سے ہمیں نقصان اور چوٹ لگ سکتی ہے. ہمیں ان سب باتوں کا خود بھی خیال رکھنا ہے اور چھوٹے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھنا ہے. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں کی شان، بچوں کی شان، ماشاء اللہ سان بھائی نے ہمیں کچھ انفارمیٹیو باتیں بتائیں. اب آپ نے پیکج تو غور سے سنا ہوگا. اب آپ سے ہوں گے کچھ سوالات اور اس پیکج کے بارے میں. سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ ہمارے سیگمنٹ کا ٹاپک کیا تھا؟ سب سے آسان سوال جو کہ شاید سب بتا دیں گے. جی چلیں آپ بتا دیں. وید بھائی. سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. یہ تو سیگمنٹ کا نام. ٹاپک کیا تھا سیگمنٹ کا؟ سیف ایٹ ہوم. ماشاء اللہ. جی تو اب آپ سے ایک سوال کیا جائے گا جو کہ بڑا ہی پیارا سوال ہوگا, جو آپ اگر آپ نے پیکج غور سے سنا ہوگا تو آپ کو وہ سوال پتہ ہوگا. اب جیسے آپ گھر میں کھیلیں, ٹھیک ہے, اب کسی نے ڈور بیل دیا آپ کو کہ بھائی کھولیں, تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کھول دیں گے دروازہ ایسی یا پھر تھوڑی سی اس کی انویسٹیگیشن کریں گے؟ کون کرے گا, کون جواب دے گا اس کا؟ چلیں آپ بتائیں. پوچھ کے کھولیں گے. پوچھ کے کھولیں گے؟ کس سے؟ جو ڈور بیل سے پوچھیں گے. جو دروازے پہ. اب جو باہر آئے گا اس کا نام پوچھیں گے نا پہلے, آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں بھائی. جی. فیملی ممبر ہوگا تو اس کو لے لیں گے اندر, ورنہ نہیں. اگر کوئی عجیب اجنبی ہوا تو نہیں لیں گے. نہیں لیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم اسے جانتے نہیں ہیں, ہمارا فیملی ممبر نہیں ہے, اور آپ کو ہو سکتا ہے وہ کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. ہمارے گھروں میں کچھ ٹولز ہوتے ہیں, اور کس ٹائپ کے ٹولز ہوتے ہیں؟ جیسے ایکسرسائز مشین ہوتی ہے, تو کیا وہ چھوٹے بچے چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے. ان کا کیا قصور ہے بھائی, کیوں نہیں چلا سکتے؟ وہ چھوٹے ہیں نا. ہاں چھوٹے ہیں بھائی وہ, کیونکہ ان کو ابھی اتنی وہ پریکٹس نہیں ہوتی کہ اس مشین کو وہ چلائیں. جی ہاں بالکل, آپ نہیں بچنا ہے اس سے. اور بعض اوقات ہمارے گھر میں سلنڈر ہوتا ہے یا پھر ماچس ہوتی ہے, تو بعض بچے کچھ جلاتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں یار یہ جلے گی کیسے, کیا مزہ آئے گا کچھ جانے میں. تو یہ نہیں, مزہ آپ لیں گے نا, اللہ نہ کرے زندگی کا بھی سوال ہوتا ہے اس میں, اور آپ کی جان بھی جا سکتی ہے اس میں, گھر میں دھماکہ بھی ہو سکتا ہے. اور بچوں کو چولہے کے قریب نہیں آنا چاہیے. سب سے زیادہ جو مین بات ہے, یہ چولہوں کے قریب جو ہے آپ کو بالکل بھی نہیں جانا چاہیے. اللہ نہ کرے آپ نے کچھ تو پکا تو لیا آپ نے پورا, ٹھیک ہے, آپ نے نام کیا گیس کھولی, آپ نے بند کرنا بھول گئے نا, پھر وہ جو ہے پورا گھر آپ کا حشر نشر ہو جائے گا. ایک تو گیس پھیلے گی, اور اللہ نہ کرے کسی نے اگر ماچس جلا دی تو کیا ہوگا؟ دھماکہ ہوگا آپ کا پورا گھر, اور جو بھی آپ کے گھر کے فیملی ممبرز ہیں ان کو ان کی جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل اس سے بچنا ہے ہمیں. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر حسان بھائی, آپ نے ہمیں کچھ انفارمیشن دی. اللہ پاک آپ کو اسی برکت نصیب فرمائے, آمین. تو جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ جانب, جس کا نام ہے قرآنی سورتیں. بچوں کی شان، بچوں کی شان. آج ہم قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے. کوشش کریں یہ باتیں توجہ کے ساتھ سنیں. قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام یاسین ہے, اور یہ سورت قرآن پاک کے 22 یعنی 22ویں پارے سے شروع ہوتی ہے. کیا نام ہے بچوں؟ سورہ یاسین. یاسین رکھنے کی وجہ, یاسین نام رکھنے کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ یاسین ہے, اس وجہ سے اس سورت کا نام یاسین رکھا گیا. اس سورت میں کن کن ٹاپک کو بیان کیا گیا ہے, آئیے ہم بھی سنتے ہیں. اس سورت کا مین ٹاپک, یعنی جو اس کا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ پاک کو واحد یعنی ایک ماننے اور قیامت میں مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے کو بیان کیا گیا ہے. دوسرا ٹاپک, اس سورت کے شروع میں اللہ پاک نے قرآن پاک کی قسم ذکر کر کے فرمایا کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کو پالنے والے رب کے سچے رسول ہیں. اس سورت میں ایک بستی نطاکیہ کے لوگوں کی مثال کی گئی ہے. نطاکیہ کے جو لوگ تھے پیارے بچوں, وہ اللہ پاک کے رسولوں پر ایمان نہیں لائے تھے, اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی. اور چوتھے پوائنٹ میں اس سورت میں کافروں کو پچھلی امتوں کے ملنے والی سزاؤں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر وہ ان حرکتوں
को ना छोड़ा, अगर उन्होंने इन हरकतें ना छोड़ी तो इन्हें भी अल्लाह पाक सज़ा दे सकता है। अल्लाह पाक से दुआ है जो सुना इसे याद रखने, इस पर अमल करने और इसको दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सेगमेंट कंप्लीट हुआ जिसका नाम था कुरानी सूरतें। और अब बच्चों से कुछ सवालात होंगे। तो हमारी इस सेगमेंट का टॉपिक क्या था? पहला सवाल तो ये होता है, इस सेगमेंट का टॉपिक क्या था? कुरान पाक की एक सूरत। अब उस सूरत का नाम क्या था? ये कौन बताएगा? चले आप बताएं। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया ना कोई। चले आप बताएं। ये ले माइक जबाई जी दे दें जी भाई। सूरह यासीन ने जवाब दिया और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलें ये बताएं, सूरह यासीन कुरान पाक के किस बारे में? आप बताएं सबसे आखिरी मुझे, थर्ड लास्ट जी। 22वें पारे में। 22वें पारे में, 22वें पारे में पूरी सूरत मदीना 22वें पारे से ये शुरू होती है। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलें ये बताएं कि सूरह यासीन का नाम यासीन है, इस नाम को क्यों रखा गया? इसकी रखने की क्या वजह है? चलें ये बता दें। चलें हमजा भाई आप बता दें। अब माइक पूरा घुमाना पड़ेगा। चलें। क्योंकि इसका शुरू का लफ्ज़ यासीन है। अच्छा, फिर तो इसी की वजह से, इसी मुनासिबत से इस सूरत को सूरह यासीन कहा जाता है। माशाअल्लाह, इस सूरत का नाम लफ्ज़ यासीन पहली आयत में है, इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरह यासीन रखा गया। माशाअल्लाह। चलें, इस सूरत के कुछ टॉपिक्स भी थे, लेकिन मेन टॉपिक बताएं आप। इस सूरत का जो मेन टॉपिक है वो बताएं आप। वो कौन बताएगा? अगर जिसने सेगमेंट गौर सुना होगा तो उसको याद होगा। चलें, उबैद भाई ने लगता है गौर सुना है सेगमेंट। जी उबैद भाई को माइक दीजिए। जी उबैद भाई। अल्लाह पाक को एक मानना। जी, एक हो गया आपका। चले मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आपने गौर सुनना है। आइए सारे आपके टॉपिक सुनाते हैं। इस सूरत का मेन टॉपिक ये है कि इस सूरत में अल्लाह पाक को वाहिद यानी एक मानने को और क़यामत में मुर्दों को जिंदा किए जाने को बयान किया गया है। नंबर 2, इस सूरत के शुरू में अल्लाह पाक ने कुरान पाक की कसम जिक्र करके फरमाया है कि आखिर नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों को पालने वाले रब के सच्चे रसूल हैं। इस सूरत में एक बस्ती अंताकिया के लोगों की मिसाल बयान की गई है कि वो अल्लाह पाक के रसूलों पर ईमान नहीं लाए तो अल्लाह पाक ने इन्हें सज़ा दी। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो सुना से याद रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सेगमेंट कंप्लीट हुआ कुरानी सूरतें। उम्मीद है आप सबने गौर सुना होगा। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको मज़ीद से मज़ीद बरकत नसीब फरमाए, आमीन। आइए हम एक पैकेज देखते हैं, बड़ा ही प्यारा पैकेज जिसका नाम है सिविक सेंस। बच्चों की शान, बच्चों की शान, प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के हमारे सेगमेंट सिविक सेंस में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम सब अच्छा मुसलमान और मुल्क का अच्छा शहरी बनना चाहते हैं, लेकिन कोई भी काम बगैर मेहनत के नहीं होता। अच्छा मुसलमान बनने के लिए जो रास्ता हमें बताया गया है वो कुरान पाक और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। इसी तरह अच्छा शहरी बनने के लिए मुल्क के कानून पर अमल करना है। सिविक सेंस में हमने कई टॉपिक्स पर बात की है, जैसे आपस में लोगों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए, कचरे को डस्टबिन में डालना चाहिए, लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना, पानी को जाया होने से बचाना चाहिए, बूढ़ों, खवातीन, बच्चों और माजूरों को पहले मौका देना चाहिए। एक गंदगी तो कचरा होती है जो हम कहीं भी फेंक देते हैं, और दूसरी गंदगी ये है कि चलते फिरते मुंह में जो भी हो उसको कहीं भी थूक दें, जिसे स्पिट करना भी कहते हैं। बच्चे के मुंह में बबल हो तो वो जमीन पर थूक देते हैं। बड़े आदमी पैदल चल रहे हो तो दीवार को पान की पीक वगैरह से गंदा कर देते हैं। सफर कर रहे हो तो सफर चाहे बस का हो, गाड़ी का हो या बाइक का हो, पिचकारी मारकर कभी रोड को तो कभी किसी इंसान पर ही फेंक देते हैं। जब आप घर में हर
जगह नहीं थूकते और बेसन की तरफ जाते हैं तो बाहर भी इसका ख्याल रखना चाहिए। नुकसान देने वाली चीजों को खाना वैसे ही बुरी बात है और वैसे ही किसी भी जगह पर थूक देना तो उससे भी बुरी आदत है। हम इस बात का ख्याल तो करें, हमारे थूकने से किसी के कपड़े खराब हो सकते हैं। इसकी वजह से सामने वाला नाराज भी हो सकता है। जब लोग पान, छालिया, गुटखा वगैरह खाते हैं तो पिचकारी भी लाल रंग की होती है और उनके निशान हो जाते हैं। इन चीजों से अपने आप को बचाएं। आप खुद को एक अच्छा इंसान बना पाएं और जिम्मेदारी को समझने और पूरी करने में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि ये गली, रास्ता, रोड हमारे चलने फिरने के लिए होते हैं। इस तरह पार्क होते हैं, ग्राउंड्स होते हैं, स्कूल होते हैं, अस्पताल होते हैं, चिड़ियाघर होते हैं, बाजार होते हैं, जहाँ इंसानों का आना जाना होता है, जिसे अवामी मकामात कहते हैं और इंग्लिश में पब्लिक प्लेस कहते हैं। आप कभी भी कहीं भी पब्लिक प्लेस पर स्पिट ना करें, दीवारों को खराब ना करें। घर हो या गली हो या रोड, हर जगह साफ सुथरी लगनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान, बच्चों की शान। जी माशाल्लाह, सेगमेंट था सिविक सेंस। और आज हमने क्या सीखा? क्या सीखा आज हमने? ये कौन बताएगा? अगर आपने पैकेज गौर से सुना होगा तो आपको ये भी पता होगा ना। चलिए जी, आप बताएं, देखते हैं आप क्या बताते हैं। रोड पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए। कहाँ पर? रोड पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए। रोड पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए। और कौन बताएगा? चलिए आप बताएं। बबल खाली, अब उसको कहाँ थूकेंगे? डस्टबिन में। बाज़ लोग क्या करते हैं, अब रोड पे कोई अंकल गुजर रहे हैं और आप भी गुजर रहे हैं, आपके मुंह में बबल हो और वो फिनिश हो गई, तो आप उसको चाहे कि फेंकने, उसका टेस्ट अब नहीं आ रहा, अब आप उसको फेंकेंगे तो अल्लाह ना करे वो इस अंकल के कमीज़ वमीज़ में लग गई, चिपक गई, फिर वो हटती नहीं है, तो ये फिर आपके साथ बुरा भी हो सकता है और आपके अब्बू को शिकायत भी आ सकती है, भाई ये आपने गलत काम किया है। तो हमें इससे बचना चाहिए। क्यों भाई? बचना चाहिए ना इससे। पान तो वैसे ही नहीं खाना चाहिए और इससे बचना भी चाहिए। बड़ों को भी मना करना चाहिए पान खाने से। और पान जो थूकते हैं लोग, कहीं पर भी स्पिट कर देते हैं, तो ये गलत बात है। अगर आपने स्पिट किया, अब कोई गुजर रहा हुआ तो उसके कपड़े भी गंदे हो सकते हैं और इसका भी काफ़ी इम्कान है कि कुछ जो है लड़ाई भी हो सकती है। तो आपने नहीं करना है और इससे हत्तल इम्कान कोशिश करनी है, बचना है। जी माशाअल्लाह। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जो कि बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है, इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, जिसका नाम है जुमले बनाइए। जी, जुमले बनाने, आपने कौन से जुमले बनाने हैं, आइए आप बताता हूँ। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट का नाम है जुमले बनाइए। इस सेगमेंट में जुमलों के अल्फाज आगे पीछे हैं जिनको आपने दुरुस्त तरतीब पर रखना है। अब बढ़ते हैं पहले जुमले की जानिब। मैं आपको अल्फाज सुनाऊंगा जो कुछ अलग होंगे। जैसे अहमद एक अच्छा बच्चा है, अब होगा बच्चा एक अच्छा अहमद है, ठीक है? तो इसी तरह होंगे। चलें, पहला आपसे, मुस्तफ़ा जन्नती वालिदैन हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोच समझ के बताना है। चलें जी, आप बताएं। पहले उन्होंने हाथ खड़ा किया जी। वालिदैन मुस्तफ़ा जन्नती हैं। वालिदैन मुस्तफ़ा जन्नती हैं। एक आप जो है ना थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं, थोड़ी सी मिस्टेक। सबसे आखिरी वाला जुमला में वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती हैं। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त माशाअल्लाह। जुमला नंबर 2 है नबवी में मदीना पाक मस्जिद। बनाया आपने? थोड़ी जल्दी बना लिया। चलें सुनते हैं अब इससे कि क्या बनाया इनसे। जी आपसे मदीना पाक में नबवी मस्जिद है। दोबारा सुने। मदीना पाक में नबवी मस्जिद है। वैसे सही तो है, लेकिन थोड़ा सा आपने तरतीब थोड़ी सी गलत कर दी है। अच्छी थोड़ी सी वाज़े करें, ये समझ आ जाए, वाज़े जुमला हो जाए। चलें, और कौन बताएगा? जी रियान भाई। मस्जिद नबवी मदीना पाक में है।
مسجد نبوی مدینہ پاک میں ہے؟ جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جملہ نمبر 3، ہے کتاب قرآن افضل پاک، ہے کتاب قرآن افضل پاک۔ اب تھوڑا جلدی پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی تو مشکل ہو، اور دیکھتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ کتنا تیز ہے اور جلدی پہچانتا ہے۔ جی، ہے کتاب قرآن افضل پاک۔ ماشاء اللہ حمزہ بھائی آگے جا رہے ہیں سب سے۔ جی مائک بھی دے دیں۔ جی حمزہ بھائی ابھی دوبارہ وہاں جائے گا، چلیں آپ بتا دیں۔ قرآن پاک افضل کتاب ہے۔ قرآن پاک افضل کتاب ہے، یہ بھی ہے، لیکن جو میرے پاس ہے نا آپ نے وہ بنانا ہے۔ افضل قرآن پاک کتاب ہے۔ جی تھوڑا سا ترتیب اور اچھی کریں۔ چلیں آپ کو شروع کیوں دے دیتا ہوں۔ افضل کتاب، افضل کتاب قرآن پاک ہے۔ سبحان اللہ، جواب درست مان لیتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی پہلا جملہ تھا والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنتی ہیں، دوسرا جملہ تھا مسجد نبوی مدینہ پاک میں ہے، اور تیسرا ہے افضل کتاب قرآن پاک ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں کڈس منی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا یہ بھی سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا جس کا نام تھا جملے بنائیے، اور آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا شروع میں، جس کا جو سوال تھا کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار کس شہر میں ہے، اور اس کا درست جواب ہے مدینہ پاک میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، درست جواب ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مدینہ پاک میں ہے، ماشاء اللہ۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا پروگرام ہوا اور بڑے پیارے پیارے سیگمنٹس ہوئے۔ اب چاہتے ہیں آپ سے اجازت، انشاءاللہ عز و جل پھر اگلی ایپیسوڈ میں، نئے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہمیں تو ہمیں رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، آ گئی بچوں کی شام، پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شان۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، بچوں کا مدنی چینل